اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرشتوں کا فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجدہ پس سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم ان سب نے، کلو عام اردو زبان میں مستعمل لفظ ہے، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ان سب نے، اجمعون یہ اجمعون جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال کیا گیا، ان سب نے اکٹھے ہو کے سجدہ کیا، ان سب نے، دیکھیے اس میں سے کوئی باقی نہیں رہا، نہ اسرائیل نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل، ہر سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس شیطان، ابلیس کا معنی مایوس ہوتا ہے، ابا اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، یا ابا وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا، باقی علامات مضارع تابا نابا جو بھی لگا لیں، ابا اس نے انکار کیا، ان یکونا ان کا مطلب یہ کہ یکونا وہ ہو ما ساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ یہاں سے جو ایک مسکنسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید یہ پہلے جو ہے وہ یہ بھی فرشتہ تھا، اس آیت کریمہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن آتی ہے، لیکن نہیں، جب پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نار سے، نار السموم، کون سی آگ؟ وہ جو باد سموم ہے، جو تیز آگ کی لو۔ کالا کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما لکا ما کیا ہے؟ استفہامیہ استعمال ہوا یہاں پہ، ما لکا کیا ہے تمہیں؟ اللہ، یہ لفظ اللہ نہیں ہے، یہ لفظ ان لا ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ لا نافیہ کا صیغہ ہے، نہیں کرتا ہے حاضر میں، یہ کہ نہ تکونا تو ہوا مس ساجدین سجدہ کرنے والوں میں، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں ہوا؟ کالا کہا، لم نہیں، آکن آ کے تین استعمال ہیں حمزہ کے، حمزہ الف کے کیا ہے؟ ایک میں متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک استفہامیہ کے لیے سائن آف انٹیروگیشن کے لیے، اور الف حمزہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکم کے لیے۔ یہاں پہ میں متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے، علامات مضارع میں سے ایک، کالا کہا، لم نہیں، آکن میں ہوا، میں ہوں، لیاسجدہ کہ یہاں پہ پھر لفظ کیا ہے؟ اسجدہ، میں سجدہ کروں، نہیں ہوں میں کہ میں ان میں سے کہ میں سجدہ کروں، لبشرن ایک انسان کو، خلقتہ لفظ کیا ہے؟ خلقہ کا معنی پیدا کرنا، اس کے بعد آگے تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر کیا شو کرتی ہے؟ حاضر مذکر کے لیے، تا کی ضمائر میں سے تا حاضر مذکر کے لیے، تی حاضر مؤنث کے لیے، تواں کسی دو کے لیے، تم سب مذکروں کے لیے، اور تنہ سب مؤنثوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلقتہ پیدا کیا تو نے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہے یہاں پہ، کالا کہا نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو، پیدا کیا تو نے جس کو، من سے، سلسالن کھٹکنے والی بجنے والی مٹی جو ہے، من حمائن مسنون بدبودار کیچڑ سے بنی ہوئی، اس کے اوپر کل ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ کالا لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمائن مسنون، کہ میں نہیں ہوں، اس لیے سجدہ کیا کسی، میں نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں کسی انسان کو جس کو پیدا کیا تو نے بدبودار کیچڑ گارے والی کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ کالا، اب یہ اس نے یہاں پہ نافرمانی کر دی، اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی سے کالا کہا، فاخرج لفظ کیا ہے؟ خارجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جانا، نکل جانا۔ اس سے پہلے کیا لگا ہے؟ الف کے ابھی میں نے تین استعمال بتائے تھے، ایک امر کے لیے، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا کسی چیز کا،
فے کا مطلب پس نکل جا، حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ، فخرج پس نکل جا، منہا اس سے، کس سے یہاں پہ کوئی اور جگہ بتایا ہوا ہے جنت سے؟ کہیں کوئی جنت کا تذکرہ ہے؟ منہا، ہا کس سے؟ اس جماعت سے جو سجدہ کرنے والی ہے، اس سے باہر نکل جا۔ جنت کا تو اتارا گیا ہے، فہبت وہ حبت کے حساب سے جو اس کا لکھا ہوا ہے، فخرج پس نکل جا، منہا اس سے، کس سے؟ اس جماعت سے۔ کون سی جماعت سے؟ مساجدین، جو سجدہ کرنے والوں کی جماعت تھی، اس جماعت سے باہر ہو جا، تو اب ان میں نہیں رہا۔ فَإِنَّكَ پس بے شک تو، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، انا بے شک، پس آج سے، پس تو ہے رجیم۔ رجیم لفظ کس سے ہے؟ رجم سے۔ رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دتکارنا، سنگسار کرنا، اور یہ فعیلن کے وزن کے اوپر، اور فعیلن کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ازل سے لے کر ابد تک، دوامیت، ہمیشگی، جیسے ہم کہتے ہیں رحیم، ازل سے لے کے ابد تک رحم کرنے والا، یہ رجیم ازل سے ابد تک دتکارا ہوا، مردود، ملعون، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک تو ہے، بے شک تم پر، علیکا تم پر، یہ دوبارہ چیک کیجئے ذرا، علیکا تم پر، لعنتا لعنت ہے، الی یوم الدین تک، دن قیامت کے، اس روزے فیصلے والے دن تک تجھ پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ کالا کہا، ربی، ابھی رب کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ زیر جو ہے وہ مفعول یہ کی آواز دے رہی ہے، کالا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، فانذرنی، اور لفظ کیا ہے؟ نظر، انذارن سے، انذارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، ڈھیل دینا، فے کا مطلب پس، انذرنی مہلت دیجئے مجھے۔ اب یہ درمیان میں نون کہاں سے؟ ہاں جی دیکھا نا، یہ انا ترجمہ نہیں بنتا اس طرح، فانذرنی۔ اب دیکھیں یہ کسی بھی فعل کے بعد، میں آپ ایک یہ یہاں پہ نون جو ہے، یہ نون وقایا اس کو کہتے ہیں۔ نون وقایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقایا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بچانا۔ اگر فعل کے بعد یہ آ جائے ضمیر کی شکل میں، تو پھر اس کو ساؤنڈ دینے کے لیے، اس یہ کو بچانے کے لیے، پھر جو ہے دیکھیے اگر یہ لفظ یہاں پہ نون نہ ہوتا تو پھر کیا لفظ ہوتا؟ تو اس یہاں پہ اس کو ساؤنڈ دینے کے لیے نون لگایا گیا، اس کو بچانے کے لیے۔ فانذرنی پس مہلت دیجئے مجھے، انذارن مہلت دینا، الا تک، یوما دن، یبعثون۔ اب اس لفظ کو اگر ہم کھول لیں گے تو کیا لفظ بنتا ہے؟ بعث۔ بعث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھایا جانا۔ یا تا الف نون علامات مضارع، واو الف وا نون یا نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، یہ پیسو وائس میں ترجمہ اس کا جو ہے وہ ہے۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے پروردگار مہلت دیجئے مجھے جس دن تک، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ کالا کہا، فَإِنَّكَ پس بے شک تو ہے، یہ باب افعال میں سے لفظ ہے، اور اسی کا یہ مفعولن میں سے وزن ہے، جمع مکسر، من المنذرین، بے شک تو ہے مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ کالا کہا، فَإِنَّكَ بے شک تو ہے، من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے، الا تک، الا کا معنی تک کی طرف، یوما دن، الوقت وقت جس کا، المعلوم معلوم ہے، مقرر ہے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کون سا وقت ہے؟ یہ روز قیامت ہے، روز قیامت تک۔ فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون سب کے سب نے اکٹھے، الا ابلیس مگر شیطان، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کالا کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین کیا ہے تجھے؟ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اچھا تمہیں کیا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم سجدہ کرنے والوں میں سے کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کالا اے ابلیس، ما لکا کیا ہے تیرے لیے، لام
یہاں پہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا، کاف حاضر کی ضمیر لگی، ما لکا کیا ہے تجھے، ان لا تکونا، ان لا یہ لفظ ان لا سے ہے، ان لا ان دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو اللہ پڑھا جائے گا، ان کا معنی یہ کہ اور لا نافیہ کا سیگا، تکون ما ساجدین یہ کہ تو کیوں نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تجھے کیوں جو ہے تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کالا اب یہ دیکھیے یہ وہ ہے، لم اکن لیسجدا نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں لبشر کسی انسان کو، خلقتہ من صلصال من حماء مسنون جس کو تو نے اس گندے کیچڑ والی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، کالا کہا فاخرج منہا پس نکل جا اس سے، فإنک رجیم بے شک تو ہے رجم کیا ہوا مردود ہے تو، وإن علیک اور بے شک تجھ پر ہے اللعنت خاص لعنت، یہ الف لام نے اس کو خاص کر دیا، خاص لعنت، الی یوم الدین اس قیامت کے دن تک، قال رب فانذرنی کہا اے میرے پروردگار مہلت دیجئے مجھے، الی یوم یبعثون جس دن وہ سارے اٹھائے جائیں گے، قال فإنک کہا بے شک تو ہے من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم دن اس تک جس کا وقت مقرر ہے معین ہے۔ اب دیکھیے پہلی بات فسجد الملائکہ تو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، کلہم اجمعون سب کے سب، اسرائیل اسرافیل جبرائیل میکائیل سب نے سجدہ کیا، کوئی پیچھے نہیں رہا، کیونکہ فرشتوں کی سرشت میں نافرمانی نہیں ہے، وہ صرف فرما برداری کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، تو اب ان میں سے اس کو سمجھا جانے لگا تھا چونکہ یہ مقرر تھا اللہ کا، اس بستی اس زمین کے اوپر اس سے پہلے جو ہے وہ جن بستے تھے، جنوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ خون خرابہ کیا، بہت زیادہ خون ریزیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ ان میں سے تھا ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو سزا دینے کے لیے بھیجا پھر، اور سزا دینے کے لیے اس نے ان سب کو مارا اور ان کو جزائر میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے بند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اس فعل کی وجہ سے بہت قریب ہو گیا، جب قریب ہو گیا تو یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید یہ فرشتوں میں سے ہے، تو یہاں پہ کہا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اب اس کا مطلب ہے کہ نمبر ایک تو وہ فرشتوں کی فرشتہ نہیں تھا، وہ تو علیحدہ تھا، الا ابلیس مگر ابلیس، ابلیس جس کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا کہ اس کو جو ہے وہ آگ کی لو سے پیدا کیا گیا، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے انکار کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا، کیوں نہیں ہوں گا، جب پوچھا گیا کالا یا ابلیس ما لکا تمہیں کیا مسئلہ ہے، ان لا تکون مع الساجدین تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی گندے کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا ہے، یہاں پہ وہ تکبر آیا، دیکھیں یہاں پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کہ کس چیز میں کیا خاصیت ہے، اب زمین مٹی کی خاصیت کیا ہے، نرمی والی، ایبزارب کرنے والی، ہر چیز کو اپنے اندر سمو لینے والی، انسان کو فائدہ دینے والی، آگ کی حقیقت کیا ہے، آگ جلا دینے والی ہے، حرارت دینے والی ہے، تو جب اس نے سمجھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں سپیریئر ہوں اور یہ مجھ سے انفیریئر ہے، یہ مجھ سے کم تر ہے، تو اس کم تر کو میں سجدہ کروں، دیکھیے ایک اس نافرمانی سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ہم اللہ کی کتنی روز نافرمانیاں کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے، دیکھیے غلطی آدم سے بھی ہوئی، آدم علیہ السلام نے کس سے پیدا کیے گئے تھے، مٹی سے، مٹی کی خاصیت کیا ہے، فوراً سے پہلے اپنی چیز کو ابزارو کر لینا، فوراً سے پہلے معافی مانگ لی، کہا کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہا بھاگا نہیں جا رہا، شرمندگی سے چھپ رہا ہوں، یہاں پہ جب اسے کہا گیا تو اس نے آگے سے جو وہ کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہوں، تو اس افضلی ہونے کی وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کہ یہ مٹی سے ہے، آج بھی ہم کسی جو ہے وہ اپنے سے کمتر سے ہاتھ ملانے سے کیوں گریزاں ہوتے ہیں، ہم کسی کو پیسے تو بھجوا دیں گے کسی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، اس کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے، کیوں، ہم سمجھتے ہیں تکبر، استکبار، ہم میں غرور آ جاتا ہے، گمانڈ آ جاتا ہے، غرور تکبر گمانڈ یہ صرف اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی صفات نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کو جو ہے وہ سزاوار ہے کہ وہ تکبر بھی اس کا، غرور بھی اس کا، بڑائی بھی اس کی، بزرگی بھی اس کی، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے، بارہا میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جس درخت پہ پھل لگتا ہے، جس ڈالی پہ پھل لگتا ہے، شاخ پہ، وہ شاخ ہمیشہ نیچے جھکتی ہے، کبھی وہ اکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی، کوئی ایک دیکھ لیجئے، چاہے اب آپ دیکھ لیں مال کے حساب سے، علم کے حساب سے، اسباب کے حساب سے، جاہ و منصب کے حساب سے، جس کو جتنا اللہ نے نوازا ہے اس کو جو ہے وہ اتنا ہی اللہ کے آگے جھکنا ہے،
جھکنے کی مثال دیکھنی ہے، فتح مکہ کے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ مکہ میں داخل ہونا دیکھ لیجئے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے، مکہ فتح ہو رہا تھا، وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، دیسن کالا دیا گیا تھا، اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور جب آپ واپس آئے ہیں سب کو معاف بھی کیا، اور آپ کا سر جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں جو ہے وہ ان کے کجاوے سے ٹکرا رہا تھا، لگ رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ مثالیں۔ تو جب اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد جب اس نے اللہ کے سامنے کہا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پہلی بات ہے کہ تو نکل جا، اس سے، اس جماعت سے نکل جا، اب سجدہ کرنے والوں سے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نے انکار کیا، تو نے تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں، تو نے اللہ کی حکمت کو چیلنج کیا، اللہ کے حکم کو چیلنج کیا، تو آج کے بعد ابد تک جو ہے وہ مردود رہے گا، تو رجم کیا ہوا رہے گا، تیرے اوپر لعنت رہے گی، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تیرے اوپر لعنت ہوگی اس دن تک۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن وہ معاف کر دیا جائے گا، اس کا بظاہر ہمیں یہاں سے یہی نظر آتا ہے، اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یہ زور دینے کی، یہ محاورتاً کہا گیا ہے۔ اس دن تو پھر سارے لعنت کرنے والے اس کے اوپر لعنت کریں گے، اس کی رسوائی جو ہے وہ اس دن سے پھر شروع ہوگی۔ کل ہم انشاءاللہ جب میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک یہاں پہ دینے کا مقصد کیا تھا، یہ یہاں پہ شیطان کی اور باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا، کہ ایک تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آئی ہے، وہ تمہیں اللہ کی فرما برداری کا حکم دے رہی ہے، ایک وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کا حکم دیا، تم اس سچے صادق کو چھوڑ کے اس شیطان مردود کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ کل انشاءاللہ اس کو انکلوڈ کریں گے۔ جب اس کو کہا گیا کہ لعنت ہے تم پر، تو اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، قال رب فانظرنی الی یوم، مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب تک میں اٹھایا جاؤں۔ جب وہ اٹھائے جائیں گے، جب وہ روز قیامت ہوگا، جب مردے زندہ کیے جائیں گے، اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے اس کے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مٹی سے بنایا ہوا انسان افضل ہے، میں اس کو غلط ثابت کر کے رہوں۔ وہ غلط کیسے ثابت کرنا تھا؟ وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں اللہ پیدا تو نے کیا، لیکن یہ مٹی سے میں افضل ہوں، میں تیرا حکم مانتا تھا، اب میں نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا، یہ تیرا انسان تیرا نافرمان ہوگا، تیرا یہ ناشکرہ ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے مہلت طلب کی کہ میں ثابت کروں کسی طرح کہ جو میں نے کہا ہے کہ آگ سے بنائی ہوئی چیز افضل ہے اور مٹی سے بنائی، اللہ کے اس حکم کو چیلنج کرنے کے لیے اس نے مہلت مانگی کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ کالا کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بس بے شک تو ہو گیا مہلت پائے جانے والوں میں سے، اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس وقت تک جس کا وقت، دن تک جس کا وقت مقرر ہے، وہ روز محشر ہے، اس روز محشر تک اس کو اجازت دی گئی۔ اور اجازت کیا دی گئی؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، کل کو گھر سے پڑھ کے آئیے گا، میں لکھوں گا بھی یہاں پہ، اور اس سے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس مقصد کے لیے وہ آیا تھا، کیا اس نے کیا۔ اس دن وہ کہے گا کہ جو میرے وعدے تھے وہ تو سارے جھوٹے تھے، وعدہ تو اللہ ہی کا ہی سچا تھا، تو ان لوگوں نے اللہ کی پکار نہیں سنی، میں نے پکارا تو میرے پیچھے چلے آئے، میں نے کہ تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا میرا، میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی تو میں نہیں کر رکھتا تھا، میں تو آواز دی، تم لوگوں نے سن لی اور چل پڑے میرے پیچھے۔ تو آج کے دن نہ میں تمہاری کی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کر سکتے ہو، آج کے دن اپنی اپنی نپٹیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے، ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سب کی بخشش مغفرت فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہم مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ جو پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو قرضدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض جو ہے وہ پورے فرما دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا،
اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب انصرني على القوم المفسدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين.